آج ہم نے تقریباً 11واں پارہ آدھا اور 12واں پارہ مکمل سماعت کیا۔ 12ویں پارے کے اندر اور 11ویں پارے کے نصف آخر یعنی جو دوسرا آدھا حصہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو ہم لوگوں نے آج تراویح میں سماعت کیا۔ ان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصف آخر کا جب آغاز ہوتا ہے 11ویں پارے میں، تو سوال یہ ہے کہ آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے۔ پھر سوال ہے کہ انسان کی سماعت اور بصارت یعنی سننے کی جو طاقت ہے اور دیکھنے کی طاقت ہے، یہ طاقت دینے والا کون ہے۔ پھر سوال ہوا کہ زندے کو مردے سے نکالتا کون ہے اور مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے، اور سارے معاملات کی تدبیر کون فرماتا ہے۔ یہ چند سوالات ہوئے تو ایمان والے کہتے ہیں کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اپنی شان کو اجاگر فرمایا، اور اس کے بعد پھر کفار مکہ کی تردید کی۔ کفار مکہ قرآن مقدس کے بارے میں ہضم نہیں کر پا رہے تھے، یار قرآن کے اندر ایسی سی باتیں ہیں، اتنی بلاغت اور اتنی فصاحت ہے، تو لوگ کہتے تھے خالی کیا ہے، خالی واقعات ہی تو ہیں، اساطیر الاولین پچھلوں کے واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا، قل محبوب کہو فاتو بصورت مثلی، لے آئیں اس کی طرح کوئی صورت بنا کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، اور یہ لوگ چیلنج کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، انسان کا بنانا اور ہے اور خالق کا بنانا اور ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھیں، جھٹلائیں نہ، کہ جس اللہ نے قرآن کو اس شان کے ساتھ اتارا ہے وہ آخرت قائم کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ لوگ کہتے بھئی آخرت کب ہوگی، متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو ان کو بتایا جاتا کہ یہ وعدہ انتقال کے بعد پورا ہوگا جو اللہ نے پورا فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے تھے ہمیشہ۔ تو ایک جملہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، کبھی کبھی آدمی جب کسی سے کھسیا جاتا ہے تو کیا بولتا ہے کہ یار میں بولتا ہوں کیا کہ میں ایسا ہوں، میں بولتا ہوں کیا میں ویسا ہوں، میں بولتا ہوں کیا میں ویسا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب عجیب و غریب سوالات یہ کرتے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تھوڑا یہ کہتا ہوں کہ میں نفع نقصان کا مالک ہوں، میں تھوڑا یہ کہتا ہوں کہ میں نفع نقصان کا مالک ہوں، الا ماشاء اللہ، نفع نقصان کا مالک تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا تذکرہ فرمایا اور بھی کئی چیزوں کا تذکرہ فرما کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل پر اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم بھی اسی میں عطا فرمایا۔ رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ اب خوشی منانے کا یہ مطلب نہیں کہ اچھل کود کیا جائے، خوشی سب سے اچھی حضور نے منائی ہے، حضور سے بہتر دنیا میں کوئی خوشی منانے والا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کے عید کی خوشی منائی، اور پیر کے دن روزہ رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی منائی۔ اس سے بہتر خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کئی چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں پورا تفصیلی واقعہ اس سے موجود ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان جلوہ افروز ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا لقب نوح ہے، ان کا نام اصل میں عبد الغفار، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یشکر، حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے۔ لیکن آپ کی قوم آپ کی سنتی نہیں تھی، اتنا سمجھا دے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا ہے، لیکن ایمان کتنے لوگ لائے؟ 80 لوگ، صرف 80 لوگ۔ تو آپ اپنی قوم کی حالت پہ روتے رہتے تھے، اس لیے لقب پڑ گیا نوح یعنی رونے والا۔ تو جب نئی قوم ایمان لائی تو مذاق بھی اڑانے لگی، 80 لوگ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اشارہ دے دیا، حکم دے دیا، نوح پہلے کھیتی کرو اور اس کے اندر ساگوان ساکھوں کے درخت جو ہے تیار کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام چالو کر دیے تیار کرنا، تو پھر مذاق اڑانے لگے، نوح ابھی تک تو تم بولتے تھے نبی ہو گئے،
اب اچانک کسان ہو گئے ہو؟ پھر نوح علیہ السلام نے پودا لگایا، درخت بڑے ہو گئے، کٹائی کی، اس کے جو کارپینٹر کام کرتا ہے بڑھئی پورا سب تیار کیا تختوں کو، پھر مذاق اڑاتے، ارے پہلے نبی تھے، پھر کسان بن گئے، اب کارپینٹر بن گئے، بڑھئی بن گئے۔ تو نوح علیہ السلام کہتے میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، سمجھ جاؤ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو لوگ کہتے کب آئے گا؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے ایک وقت مقرر ہے اس کے لیے۔ تو آپ نے جو ہے نا پوری کشتی بنائی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاصْنُعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح میرے نظروں کے سامنے میری نگرانی میں کشتی بناؤ، کیونکہ اس سے پہلے کشتی بنی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نوح علیہ السلام نے تختوں کو ملا کر کشتی کو تیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح اپنے ماننے والوں کو کشتی پہ سوار کر لو۔ سب کو نوح علیہ السلام لے کر کے کشتی پہ سوار ہو گئے، سب چلے گئے۔ سب سے زیادہ مخالفت تو آپ کے بیٹے نے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 ایمان لائے، ایک ایمان نہیں لایا۔ حام، سام، یافس، یہ تینوں ایمان لائے، لیکن کنعان ایمان نہیں لایا۔ جب کنعان ایمان نہیں لایا تب ایسی صورت میں آپ کشتی پہ سوار ہو گئے تو اپنے بیٹے کنعان سے کہا بیٹا آ جا، سوار ہو جا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا۔ اس نے کہا میں کشتی میں نہیں آتا، سآوی الی جبل یعصمنی، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کتنا پانی آئے گا، زمین سے نکلے گا، آسمان سے نکلے گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ تو آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچانے والا اللہ کے حکم سے، الا من رحم ربی، مگر جس پر اللہ کا رحم ہو۔ جیسے ہی اتنا بولا ایک زبردست پانی کا ریلا آیا، اسی کے اندر کنعان ڈوب گیا۔ اب یہ معاملہ ہوا رجب کے مہینے میں، پورے میں پانی 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 پانی، کشتی پانی کے اوپر چلتی رہی۔ عاشورہ کے دن جودی پہاڑی پر جا کر کے کشتی ٹھہر گئی، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جب ٹھہر گئی سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، پھر سے حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو بسایا، اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک سوال کیا، اے اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو کچھ نہیں ہوگا، پھر میرا بیٹا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا۔ اسی سے فقہاء کرام فرماتے ہیں نبی کی اولاد میں سے اگر کوئی ایمان سے نکل گیا تو ایمان سے نکلنے کے بعد وہ اہل سے بھی نکل جاتا ہے، قرآن میں آیا ہے نا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ تو سب اکثر ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے کیا معاملہ ہوا فرعون کے ہاں، پھر اس کے بعد آپ مدین گئے، پھر مدین سے کیسے آئے، بڑا تفصیلی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، لیکن مختصر انداز میں، اور تفصیلی معاملات آگے ہیں، اس کا تذکرہ آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد 12ویں پارے میں آخر میں سورہ یوسف میں آتے یوسف علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ یوسف میں مختصر انداز یہ کہ اس میں بہت اہم معاملہ کیا رہا۔ ایک اہم معاملہ یہ رہا، کہتے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند کو میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھا تھا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ بچپنی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا۔ یہ ٹوٹل 12 بھائی تھے، اور ان کی والدہ کا نام راحیل رہا ہے، اور ان کی خالہ بعد میں ان کی والدہ جن کے شکم عطا سے حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی بنیامین رہے۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کی خالہ نکاح میں رہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے 10 اولاد عطا فرمائی۔ ان میں سب سے بڑا یہودا تھا۔ یہودا کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ تو چونکہ ایک ہوتا ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے ابا کو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو یعقوب علیہ السلام نے منع کیا، بیٹا کسی کو بتانا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو کرم کیا ہے، اس لیے اس طریقے سے حضرت ابراہیم اور اسحاق جو تمہارے آباء و اجداد ہیں ان پر بھی کرم کیا تھا، ویسے ہی کرم تمہارے اوپر اللہ نے کیا ہے۔ مطلب سمجھ گیا کہ معاملہ بڑا ہونے والا ہے، کہا چھپا کے رکھنا ہے، لیکن بھائی تو بھائی ہوتے۔ خواب بتایا تو آتے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بہت چاہنے لگے۔
اب دوسرے بھائیوں کو تو حسد، ارے ہماری طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، ساری توجہ یوسف کی طرف ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر حسد اور جلن میں پہلے اپنے والد صاحب کے سامنے معاملہ رکھا، آپ ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں یوسف کو، ہم لوگ جاتے ہیں بکریاں چلانے، کھیلنے کودنے، آپ یوسف کو بھیجتے نہیں ہیں۔ پوٹ پاٹ کے، اب نبی ہے، نبی سے کیا پوشیدہ ہے، وہ تو خالی دنیا کو بتانے کے لیے تھا کہ ذریعہ لگے گا اور اللہ حکومت عطا فرمائے گا۔ لے کر کے گئے اور لے جانے کے بعد وہاں بحث کرنے لگے جنگل میں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو جنگل میں بحث کرنے لگے سب، کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا اٹھا کے پھینک دو۔ تو ایک نے مشورہ دیا، بولے نہ قتل کرو نہ پھینکو، یہ اندھیرا کنواں، اندھیرا کنواں کس کو کہا جاتا ہے؟ نیچے سے چوڑا ہو، اوپر سے ایک دم پتلا ہو، غیابت الجب اس کو کہا جاتا ہے۔ کہا اس میں ڈال دو، کوئی دیکھے گا نہیں، معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی آئے گا تو نکال لے گا۔ اور پہلے اتنے گہرے کنویں نہیں ہوتے تھے، دام پاسی میں ہوتا، رسی ڈال کے نکال لو کوئی بھی چیز۔ بہرحال ان لوگوں نے اٹھا کے ڈال دیا اور ڈال کے چلے گئے۔ رب کی مرضی، قافلے کا گزر ہوا، قافلہ وہیں پہ ٹھہرا، اور جب قافلہ ٹھہرا تو ان لوگوں نے اپنے پن بھرا کو، جو پانی بھرنے والا تھا، اس کو بھیجا، جا پانی بھر کے لے گیا۔ اسی کنویں میں گیا، وہ رسی ڈالا، تو رسی ڈالا تو پانی آنا چاہیے تھا، اس میں یوسف علیہ السلام آئے باہر۔ جیسے ہی دیکھا، کہا یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری، کتنا خوبصورت لڑکا ہے، تو لے کے گیا۔ تو اب قافلے کا جو سردار تھا بڑا خوش ہو گیا، یار ایک غلام مل گیا، بیچوں گا پیسہ مل جائے گا۔ مصر کے بازار میں گیا، بیچنے کی بات چلی تو وہاں پر عزیز مصر نے قیمت دے کر کے آپ کو خرید لیا، کھوٹے سکے کے عوض خریدا، اور خریدنے کے بعد اپنے گھر لے کے گیا۔ اب وہ معاملہ حضرت زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بتا دیں، حضرت زلیخہ کا جھکاؤ آپ کی طرف کیوں آیا، اس کی وجہ، عزیز مصر نے آپ کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا، ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا۔ مسئلہ کیا ہوا تھا، حضرت زلیخہ کو شادی سے پہلے، زلیخہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور زلیخہ بھی، شادی سے پہلے، عزیز مصر سے بھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ جو ان کے شوہر ہیں وہ عزیز مصر ہیں۔ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ عزیز مصر ہے، اسی لیے عزیز مصر جو بادشاہ تھا اس کا پیغام گیا تو جھٹ سے قبول کر لیا، اور چہرہ وغیرہ تو دیکھ لیا تھا، فوٹو وغیرہ تو کوئی معاملہ گیا نہیں، بس عزیز مصر کا پیغام گیا۔ خواب میں چہرہ دیکھا، عزیز مصر کو دیکھا تھا، عزیز مصر کے نام پہ پیغام گیا، شادی ہوئی، معلوم پڑے دوسرا عزیز مصر ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے تو حضرت زلیخہ نے دیکھا، ارے یہ تو وہی خواب والے ہیں جن کے بارے مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا کہ یہ میرے شوہر ہوں گے اور مصر کے یہ عزیز اور بادشاہ ہیں، اس لیے ان کا جھکاؤ بڑھا تھا۔ اور نبی کی ازواج کو اللہ تعالیٰ گندے سندے خواب سے محفوظ رکھتا ہے، بہت اہم خواب ہوتا ہے تو ہی دکھایا جاتا ہے۔ جیسے ماں عائشہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دنوں تک اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ عائشہ تمہارے نکاح میں آنے والی ہے، تو اس لیے ان کا جھکاؤ آیا۔ اور جب جھکاؤ آیا تو ان کو تو معلوم ہے، پھر وہ حساب سے معاملات چلے۔ بہرحال پھر معاملہ جو بھی ہوا، عزیز مصر خرید کے لایا، حضرت زلیخہ کا جھکاؤ ہوا، میلان ہوا، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو قید میں جانا پڑا۔ اب قید سے کیسے باہر آئے تو آخری صفحے میں اس کا تذکرہ ہے انشاءاللہ، چونکہ اس کا تعلق 13ویں پارے سے بھی ہے تو اس کو جوڑ کر کے انشاءاللہ وہاں بتائیں گے قید سے کیسے باہر آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔